حکم حق کرنے کو نافذ برملا، حکم شاہ دیتے ہیں ٹھکرا انبیاء، ان کے آگے قیصر شاہ پارینہ دیر، ان کی غیرت کے منافی حکم غیر، پختہ کرتی ہے نبوت خام کو، تازہ شورش دیتی ہے ایام کو، اس کا درس اللہ بس باقی حوث، اہل حق پر نہ ہو اوروں کا بس۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حکمت۔ نبوت جب احکام الہی کا اجرا کرنے لگتی ہے تو وہ شاہی احکام کو ٹھکرا دیتی ہے، یعنی نبوت دنیاوی حکمرانوں کی فرمان پذیری اور اطاعت کے بجائے حاکم و معبود مطلق کی اطاعت کی طرف لاتی ہے۔ خدا واحد کے سوا باقی سب قوتیں باطل قوتیں ہیں، جس سے نبوت ٹکرا کر ان کا خاتمہ کرتی ہے۔ اس نبوت کی نظروں میں شاہی محل ایک پرانا مندر ہے، یعنی دنیاوی جاؤ حشمت کی کوئی قدر اور وقت نہیں ہے، اور اس کی غیرت کسی مخلوق کے حکم کو برداشت نہیں کرتی۔ نبی صرف اللہ کے احکام کا پابند ہے، اس کے سوا وہ ہر حکم کے بت کو پاش کرنے کے لیے آتا ہے۔ غیر اللہ کی حکومت کو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اس کا قرب ہر خام کو پختہ بنا دیتا ہے، وہ زمانے کو نئے جوش اور ولولے عطا کرتی ہے۔ اس نبوت کی بدولت زمانے میں انقلاب برپا ہوتے ہیں۔ اس نبوت یا نبی کا پیغام صرف اللہ ہی کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، باقی اس کے نزدیک صرف حوث ہے، اور یہ درس پیغام اس لیے ہے کہ مرد حق کسی غیر اللہ کا محکوم نہ ہو جائے، یعنی صرف اللہ کو اپنا مقصود و محبوب بنائے۔ اس کے نم سے آگ شاخ طاق میں، اس کے دم سے جان مشت خاک میں، معنی جبریل و قرآن ہے وہی، فطرت اللہ کا نگہباں ہے وہی، عقل ہر فن سے فزوں حکمت شعار، اس کے دم سے ملت حق آشکار، حکمراں بے نیاز و تخت و تاج، بے کلہ و بے سپاہ و بے خراج۔ اس نبی کی نمی سے طاق کی شاخ میں آگ بھر جاتی ہے، اور اس کے دم سے خاک کی مٹھی یعنی انسانی جسم میں پاکیزہ جاں پیدا ہو جاتی ہے۔ آگ سے مراد شراب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات سے انسان ان خصوصیات کے حامل ہو جاتے ہیں جو خالق حقیقی کا منشا ہے۔ وہ نبوت جبرائیل اور قرآن کی تفسیر ہے اور فطرت اللہ کی محافظ۔ جبرائیل اور قرآن کے حوالے سے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ گویا نبی اللہ کے وجود اور فرشتوں کے اس کارکن ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس کی حکمت عقل سے کہیں زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اس کے ضمیر سے ایک نئی ملت جنم لیتی ہے، یعنی انسانی عقل میں کتنے ہی ہنر کیوں نہ ہوں، پھر بھی اس سے غلطی کا امکان ہے، وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن اللہ کی وحی سے کوئی غلطی ممکن نہیں، اس لیے اسے عقل پہ ترجیح دینی چاہیے۔ علامہ اقبال نے یہی بات اس طرح سے بھی کہی، عقل عیار ہے، سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے، نہ واعظ نہ حکیم۔ اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ نبوت ایک ایسی حکمران ہے جو تخت و تاج سے بے نیاز، وہ شاہی کلہ، لشکر و سپاہ اور خراج کے بغیر ہی حکمرانی کرتی ہے۔ گویا نبی فقر کے بوریوں پر بیٹھا انسانوں کے دل و دماغ پہ حکمرانی کرتا ہے۔ دے خزاں کو بھی بہار اس کی نظر، درد اس کے خم کی مے سے تیز تر، اس کی آہ صبحگائی میں حیات، اس کے جلووں سے ہے تازہ کائنات۔
اس کے طوفان سے ہیں بحر و بر خراب، اس کی نظروں میں پیام انقلاب، در سے لا خوف علیہم مستقل، سینہ آدم میں تا جاگ اٹھے دل، اس کا درس عزم و تسلیم و رضا، دل کو یوں روشن کرے جیسے دیا، کیا بتاؤں وہ کرے کیسا فسوں، روح بول اٹھے کہ میں کچھ اور ہوں۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں اس نبوت یا نبی کی نگاہ خزاں کو موسم بہار میں بدل دیتی ہے۔ نبی کی نگاہوں میں بے حد تاثیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسانی زندگی مایوسیوں سے محفوظ ہو کر خوشگوار بن جاتی ہے، اور بد اس تاثیر سے نیک اور غلام آقا بن جاتا ہے۔ نبی ہر کمی کو پورا کر دیتے ہیں اور ناقص کو مکمل، خام کو پختہ بنا دیتے ہیں۔ اس کی صبح کے وقت کی آہوں میں زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی کی غماز ہیں، اس کے ظہور کی صبح سے کائنات کو نئی زندگی میسر آتی ہے۔ گویا نبی کی زندگی اور پیغام اور تعلیمات سے ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے۔ اس کے طوفان کے زور سے بحر و بر زیر و زبر ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس کی نگاہ انقلاب آفرین ہے، یعنی دنیا میں پہلے سے موجود باطل نظریات اور باطل قوتوں کو وہ اپنے پیغامات اور تعلیمات سے ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور نئے انقلاب کی طرف انسانوں کو لاتا ہے۔ نبوت لا خوف علیہم کا درس دیتی ہے، پھر وہ انسان کے سینے میں دل رکھتی ہے۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ناک واقعہ پڑنے والا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی اللہ سے وابستگی کی بنا پر انسان ہر طرح کے خوف اور ملال سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی انسان کو عزم اور تسلیم و رضا کا درس دیتا ہے اور ان اوصاف کی بدولت اسے دنیا میں چراغ کی طرح روشن کرتا ہے۔ نبی کی تعلیمات سے انسان میں قوی ارادے پیدا ہوتے ہیں اور احکام الہی پر عمل پیرا ہونے سے وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا اپنا دل بھی منور ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ نبوت کیا سحر پھونکتی ہے کہ جسم میں روح کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ انسان میں یہ عظیم روحانی انقلاب نبی کی نگاہ، صحبت اور تعلیمات پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ نبوت کیا سحر پھونکتی ہے کہ جسم میں روح کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے۔ انسان میں یہ عظیم روحانی انقلاب نبی کی نگاہ، صحبت اور تعلیمات پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی صحبت ہر غضب کو دور کرے، اس کی حکمت ہر تہی کو پر کرے، بندہ درماندہ بسا شور نشور، کر دے اصنام کہن کو چور چور، مرد حق دیر کہن کے شوب دے، ربی الاعلیٰ کی زد سے توڑ دے، فقر میں فکر تہی دستی نہ کر، حال ہے وجہ سکون نے مال و زر، صدق و اخلاص و نیاز و سوز و درد، بسا زر و سیم و قماش سرخ و زرد۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ نبی کی رفاقت و قربت ہر ٹھیکری کو موتی بنا دیتی ہے، اس کی حکمت ہر خالی کو بھر دیتی ہے۔ یہ قربت معمولی یا عام انسان کو بھی فضیلت و عظمت کے درجے پر لے جاتی ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کی بدولت انسان حقیقی زندگی کی دولت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ وہ حکمت کلیمی عاجزوں اور بے نواؤں کو بیدار زندگی کا پیغام دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اٹھو اور ہر پرانے معبود کا نام و نشان مٹا دو۔ پرانے معبودوں سے مراد غلامی کا بت، مادیت کا بت،
نسل و نسب وغیرہ کا بت، یعنی انہیں ختم کر کے اللہ پہ کامل ایمان لا کر اور اس سے وابستگی پیدا کر کے پورے طور پر موحد بن جاؤ اور یوں دنیا اور آخرت میں اپنی سرخروئی کا ساماں کرو۔ اے مرد مومن، تو اس پرانے اور فرسودہ بت کے سحر کو توڑ۔ ربی الاعلیٰ کے دو لفظوں سے پرانے بت کدے سے مراد یہ دنیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تو سچے دل سے یہ اقرار کر لے گا کہ میرا رب سب سے بلند و افضل ہے، تو اس کی بدولت تو اس کائنات کو تسخیر کر لے گا، دنیا کی ہر شے تیرے تابع ہو جائے گی۔ اگر تجھے فقر کی آرزو ہے تو تہی دستی خالی ہاتھ ہونا یا مفلسی کا غم نہ کر، سکون اور عافیت حال میں ہے، مال و دولت میں نہیں۔ یعنی جب انسان عملی طور پہ خود کو خدا کا بندہ سمجھتا اور کلمہ طیبہ پر کامل ایمان رکھتا ہے تو اس کی جان دوسرے معبودوں یا باطل قوتوں سے چھوٹ جاتی ہے اور یوں وہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اصل دولت تو صدق اور اخلاص اور نیاز اور سوز و درد ہے، مال و زر قماش نہیں۔ زندگی کی عافیت اور آسائش تو مذکورہ صفات سے میسر آتی ہے، دنیا نعمتوں اور آسائشوں سے نہیں۔ چھوڑ یہ کاؤسو کہ اے مرد راہ، کر طواف خود نہ طوف قصر شاہ۔ اپنے منصب سے تو دور افتادہ ہے، کرگسی کیسی تو شاہی زادہ ہے۔ شاخوں پر باندھیں طیور گلستاں، اپنی مرضی کے مطابق آشیاں۔ فکر کہ تیری ہے گردوں تک اڑان، خود کو مرغان چمن سے کم نہ جان۔ از سر نو آسماں تعمیر کر، اپنی مرضی سے جہاں تعمیر کر۔ جب وہ سرتپا رضائے حق بنے، بندہ مومن قضائے حق بنے۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اے زندہ مرد، تو کاؤس اور کے سے گزر جا، اپنا طواف کر اور کسی شاہی محل کے گرد چکر نہ لگا، یعنی دنیاوی جاہ و جلال اور دولت سے بے نیاز ہو جا، اور غیر اللہ قوتوں کے آگے جھکنے اور ان کے در کے چکر لگانے کے بجائے اپنی معرفت یا معرفت خودی سے آشنا ہو۔ تو اپنے صحیح مقام سے دور گرا پڑا ہے۔ مراد خواری گدھ پن چھوڑ، تو شاہی کی نسل سے ہے۔ گدھ زمین پر سے مردہ جانور کا گوشت کھاتا ہے، جبکہ شاہی بلندیوں پہ اڑتا اور اپنا شکار تلاش کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاہی کسی زندگی بسر کر اور عظمت و بلندی والی گدھ نہ بن، ولچر نہ بن۔ ایک چھوٹا سا پرندہ باغ میں درخت کی شاخ پر حسب خواہش اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ تو نے یہ منظر تو دیکھا ہوگا، پھر تو افضل مخلوقات ہوتے ہوئے کیوں دوسروں کے در پر جاتا ہے اور ان کے تابع رہتا ہے، کیوں ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے؟ اس طرز زندگی سے بچ، تو کہ تیری فکر آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے۔ خود کو اس چھوٹے پرندے سے کمتر نہ جان، یعنی اپنی زندگی اپنی مرضی و خواہش کے تابع کر۔ تو کہ تیری فکر آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے، خود کو اس چھوٹے سے پرندے سے کمتر نہ جان، اپنی زندگی اپنی مرضی اور خواہش کے تابع کر۔ تو پھر سے ان 9 آسمانوں کی تعمیر کر اور حسب خواہش دنیا تعمیر کر۔ مطلب یہ کہ اپنی قوت ارادی اور عظیم و بلند خواہشوں کے مطابق اس دنیا کو ڈھال۔ جب فنا حق کی رضا کے مطابق ہو تو بندہ مومن حق کی مشیت بن جاتا ہے، یعنی جب بندہ مومن حق کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق اس کے کام سنوارتا ہے۔ جب وہ سرتپا رضائے حق بنے، بندہ مومن قضائے حق بنے۔ یک جہاں آراستہ افلاک سے،
ہو عیاں اس کے ضمیر پاک سے، گم رضائے حق میں ہو مثل سلف، تاکہ ہو گوہر نما تیرا صدف، تیرا گو ہے یہ جہاں سنگ و خشت، دے نگاہوں کو جلا نور سرشت، گر تجھے حاصل جلال حق نہیں، بہرہ اندوز جمال حق نہیں، ابتدائے عشق و مستی قاہری، انتہائے عشق و مستی دلبری۔ چاروں طرف نیلگوں فضا کے ساتھ اس بندہ مومن کے پاک ضمیر کے اندر سے وجود پذیر ہوتی ہے، یعنی بندہ مومن کی خواہش مرضی کے مطابق اس کائنات کا انتظام چلتا ہے، اور یہ اس کی تسخیر کائنات کے باعث ہے، جو تسخیر خود توحید ایزدی پر ایمان کامل کا نتیجہ ہے۔ تو بھی اپنے بزرگوں کی طرح رضائے حق میں فنا ہو جا، اپنے موتی کو سیپی سے باہر لا، یعنی جس طرح شروع کے مسلمانوں نے اپنی رضا کو حق کی رضا میں گم کر کے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پوری طور پہ اجاگر کیا تھا، تو بھی اس پر عمل کر کے اپنی صلاحیتوں کو عمل میں لا۔ اس پتھر اور اینٹوں کی دنیا، مادیت کی حامل دنیا کی تاریکی میں نور سرش سے اپنی آنکھیں روشن کر، یعنی تو اگرچہ خاک کا پتلا ہے لیکن تیری انفرادیت نوری ہے، تو اپنی اس فطرت کو بروئے کار لا، اپنی خداداد صلاحیتوں کو عمل میں لا۔ جب تک تو جلال حق سے بہرور نہ ہوگا، اس وقت تک جلال حق بھی تجھ کو کچھ میسر نہ آئے گا۔ جلال اور جمال دونوں خدائی صفات ہیں، اور انسان میں بھی یہ صفات ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ خدا کی ان صفات کا مظہر ہے۔ گویا پہلے تو جلال حق کی صفت پیدا کر جو رزم میں کام آتی ہے، یہ جلال پیدا ہونے کے بعد جمال حق بھی میسر آ جائے گا جو بزم سے متعلق ہے۔ عشق و مستی کا جو آغاز ہے وہ قاہر ہی سے ہے، اور جب عشق و مستی اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر دلبری کا مقام آتا ہے، یعنی پہلے صفت قاہری یعنی ما سوا اللہ کی نفی کی جائے۔ جب اس عمل سے غیر کا نقش مٹ جاتا ہے تو پھر دلبری آ جاتی ہے۔ مرد مومن سے ہے تکمیل وجود، ہے وہی موجود باقی سب نمود، تاب دے گر اس کو سوز لا الہ، تابع فرما ہو اس کے محرما۔ مرد مومن وجود کے کمالات میں سے ہے، صرف وہی وجود ہے، اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ صرف نمود یا وہم و گما ہے۔ تصوف کی اصطلاح وحدت الوجود کے مطابق وجود صرف محبوب حقیقی کا ہے، باقی سب کچھ بظاہر تو ہے لیکن اس کا وجود نہیں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی ہستی ایسی ضرور ہے جس پر وجود مطلق کی طرح وجود کا اطلاق کر سکتے ہیں، اور اس بنا پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر وہ لا الہ سے سوز و تپش حاصل کرتا ہے تو سورج اور چاند اس کی خواہش و مرضی کے بغیر گردش نہیں کریں گے۔ مرد مومن چونکہ صرف خدا کو اپنا محبوب و مقصود بناتا ہے، اس لیے خدا بھی اس پہ نظر و کرم رکھتا اور اسے اپنا محبوب و مقصود بنا لیتا ہے اور اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ یوں بندہ مومن تسخیر کائنات کر لیتا ہے۔